اب جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نگاہیں ملانے، نگاہیں لڑانے اور عورتوں اور مردوں کے عام اختلاط کا جو تہوار منایا جاتا ہے، جس کو لوگ عالمی یوم محبت کہتے ہیں، ہم اسے عالمی یوم بغیرتی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز ملک پاکستان جو ہے اسلام کے نظریے پر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہی تھا کہ چونکہ اسلام کا ایک علیحدہ تشخص ہے، اپنے رسم و رواج، اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اس کے مطابق ہم آزادی سے زندگی گزار سکیں، اس لحاظ سے وطن عزیز ملک پاکستان جو ہے بنایا گیا ہے۔ تو پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں سے خاص کر میری اس وقت گفتگو ہے کہ ہمارے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سرحد پار کی چیزوں کو بھی اپنا رہے ہیں، ساتوں سمندر پار جو ہے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو بھی اپناتے ہیں، اور اسی طرح پھر کچھ ہمارے اپنے آباء و اجداد کے جائز ناجائز جو رسم و رواج ہیں ان کو بھی اپنانا ہے۔ تو یہ ہر جہت میں ہم نے فیشن کو بھی اپنانا ہے، شگن کو بھی اپنانا ہے، اور دوسرے لوگوں کے تہواروں کو بھی اپنانا ہے۔ یہ روش جو ہے یہ عجیب و غریب ہمیں مصیبت میں ڈالے ہوئے ہے، اور پھر کہیں تھوڑا مجبور ہو کر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کی چیزوں کو بھی پھر اپنانا ہوتا ہے، اگرچہ ہم ان کو پہلے درجے پہ نہیں لا رہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم ہر ایک کے رسم و رواج کو، ہر ایک کے تہواروں کو منائیں گے تو یہ ہمارے لیے جینا مشکل کر دے گا اور ہمیں اپنے راہ سے ہٹا دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری قوموں، دوسری تہذیبوں، دوسرے مذہبوں کی پیروی سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے غیروں کے مشابہت اختیار کرتا ہے، غیروں کو فالو کرتا ہے، غیروں کی کاپی کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں جو دو تہوار منائے جاتے تھے ان کو روک دیا ان سے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عید عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید اضحیٰ اور عید فطر عطا فرمائی ہے تو ہم ان کو منائیں۔ اسی طرح سلام کے طریقے پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہودی ولا بالنصارى، عیسائیوں اور یہودیوں کے مشابہت اختیار نہ کرو۔ تو یہ وہ کام جو کہ کوئی اس قدر برے نہیں لگتے، اس قدر کوئی برے نہیں تھے، ان سے منع فرما دیا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پہلے زمانہ جاہلیت میں یوں ایک دوسرے کو لیک سلیک میں کہا کرتے تھے کہ انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جس کو آپ ترجمہ آسان ہے کہ گڈ مارننگ کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا اور کہا سلام کہا کرو۔ اب یہ وہ کام ہے جو بے ضرر ہیں، حالانکہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، پھر بھی فرمایا کہ جو میرے دین کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے، وہ اپنانا ہے۔ ہماری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی بات ماننی چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے۔ اب جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نگاہیں ملانے، نگاہیں لڑانے اور عورتوں اور مردوں کے عام اختلاط کا جو تہوار منایا جاتا ہے، جس کو لوگ عالمی یوم محبت کہتے ہیں، ہم اسے عالمی یوم بغیرتی کہتے ہیں، کہ جس میں بچیاں اور بچے جو ہیں بالکل آزاد ہو کر جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور بھڑکیلے اور شوخ کپڑے پہن کے گھر میں ماں باپ کو بھی کہہ کے جی محبت تو ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، اور ان کو کچھ کیک وغیرہ کھلا کے وہ گھر پہ ہی رہتے ہیں ماں باپ، اور یہ باہر پھر کے پارکوں میں، سینموں میں، تھیٹرز میں اور آوارہ گردی اور بے حیائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیغام صرف یہ ہے کہ بعض چیزیں جو نامناسب نہیں بھی لگتی تھی، جو غیر مذہبوں کی تھی، نبی پاک نے منع فرما دیا، یہ تو ہے ہی ناجائز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 آپ ضرور پڑھیں بھی، اس کو شیئر بھی کریں، اس کی ٹرانسلیشن اپنے ٹویٹر پر، اپنے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، جو مسلمان ہیں ایک دوسروں کو یہ شیئر کریں۔ اس میں کیا فرمایا ہے؟ مومن مردوں کو بھی فرمایا گیا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مومن عورتوں کو بھی فرمایا گیا یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پردے کی حفاظت کریں۔ تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نکلیں اور نگاہیں لڑائیں اور عشق اور محبت کی جو ہے سلسلے۔ اس بیک گراؤنڈ میں ہم نہیں جاتے کہ ویلنٹائن کون تھا، اچھا تھا، برا تھا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ تشبیہ ہے، کسی اور کی پیروی ہے، تشبہ ہے کسی غیر کا۔ نبی پاک نے منع فرما دیا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ اس نے کوئی اچھا کیا تھا یا برا کیا، ہم نے یہ سوچنا کہ اس کو ہمارا دین اجازت دیتا کہ نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں نگاہ کی حفاظت کے لیے؟ فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ، یہ جو بد نگاہی ہے، نظر ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنا، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے،
اور جو اس کو چھوڑے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا، اس کو ایمان عطا فرمائے گا، وہ ایمان کی حلاوت اس کے دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ نگاہ بھٹکتی ہے تو دل بھٹکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت کا ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی نظر کی حفاظت کا، یہاں نظریں کیا، یہاں تو ہاتھ ملائے جاتے ہیں، اور اس سے بھی آگے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے قسم کا تہوار جو ہے، اس میں جتنے بھی کام ہیں وہ شریعت کے لحاظ سے حرام ہیں، غیر کو دیکھنا، غیر سے محبت کا اظہار کرنا، اور اسی طرح ملنا، یہاں تک کہ رنگ رلیاں منانا، یہ سب کچھ ہی اس میں کوئی ایک بھی جہت ایسی نہیں کہ جو جائز ہو۔ تو اس لیے اس سے بالکل مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور اگر یہ جو جنسی ہیجان ہے، یہ جو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ جو میڈیا کے ذریعے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے، اور بالفرض ایک انسان کی جو ضروری بنیادی ضرورت ہے، جنسی ضرورت، اس کے لیے شریعت نے جو طریقہ دیا ہے نکاح کا، نکاح کو جو ہے آسان اور عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بری رسموں سے، ایسے برے تہواروں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔